السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ میں اس ویڈیو میں بات کروں گا کہ جو فیملیز یا والدین اپنے بچوں کو دوسرے ملک میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانی ہیں یا بیرون ملک کوئی بھی کنٹری کے لوگ ہیں، ان کے چیلنجز کیا ہیں، ان کے مسائل یا مشکلات کیا ہیں۔ کیونکہ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں، اپنے ملک سے نکلتے ہیں، اپنی فیملی سے باہر نکلتے ہیں، آپ ایک ویژن کے ساتھ نکلتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بچوں کا کیریئر ڈیولپ کرنا ہے، میں نے جاب کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے، ان کو زندگی میں آگے لے کے چلنا ہے، تو اس گول سے آپ اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں۔ جب آپ دوسرے ملک میں آتے ہیں تو والدین کے اپنے یونیک چیلنجز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایک نیا کلچر ہے، ایک نیا ملک ہے، اس کی اپنی سوسائٹی ہے، اپنی سوشل ویلیوز ہیں، وہاں پہ بچوں کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ یہ جو شروع کے کلچرل شاکس ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ بچے بیچارے بھی پریشان ہوتے ہیں، والدین بھی، کہ ابھی ان کی اس سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ یا اسیمیلیشن کیسے ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد کمیونیکیشن گیپ آتا ہے، لوکل لینگویج اگر نہیں آتی ہے یا نارملی انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے اور آپ ایسے کنٹری میں آ گئے جہاں پہ انگلش کم بولی جاتی ہے یا نہیں بولی جاتی، تو پھر وہ ایک علیحدہ چیلنج ہے والدین کے لیے۔ پھر آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے، آپ مسلمان ہیں تو وہ اپنی ایک اسلامک ویلیوز ہم اپنے ملک میں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دوسرے کنٹری میں آتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ سیٹ آف ویلیوز ہوتا ہے، تو وہ اس کی یہ ایک علیحدہ چیلنج ہوتا ہے کہ بچوں کو کس طریقے سے اقدار دی جائیں، کس طریقے سے سکھایا جائے اپنے مذہب کے بارے میں، اپنی ویلیوز کے بارے میں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کیسے کی جائے۔ پھر اگر آپ کی سیٹ اسٹریم آف انکم نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، تو وہ ایک یونیک چیلنج ہے پھر کہ ابھی اپنی انکم اسٹریم ہم کیسے سیٹ کریں۔ اچھا، جب آپ ملک سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اپنے ملک کی خبر گیری بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں زیادہ پڑھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یا کسی دوسرے ملک سے والدین آئے ہیں، وہ وہاں کے کی جو سوسائٹی ہے، یا اکنامک کنڈیشنز ہیں، یا سوشل کنڈیشنز ہیں، پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں، اس کے بارے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں۔ تو ان کا نالج لوکل لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو اس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ بچے تو ایک سرٹن ٹائم تک یہ ان کو پڑھانا ہے، ان کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے، اگر واپس کنٹری میں جانا ہے تو پھر یہ چیلنجز وہاں فیس بچے کیسے کریں گے، ہم کیسے سیٹل ڈاؤن ہوں گے، تو یہ ایک علیحدہ وریز شروع ہو جاتی ہیں پیرنٹس کو۔ پھر بچے اگر بڑے ہو گئے ہیں اور وہ میچور ہو چکے ہیں، ان کالج لیول تک چلے گئے ہیں، یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں، پھر بچوں کے اندر ظاہر ہے ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے، ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں، ان کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا، ان کا ایکسپوجر بدل گیا، ان کی لرننگ بدل گئی، ان کی جو زندگی کو دیکھنے کا انداز ہے وہ ایک دم سے تبدیل ہو گیا۔ تو کیا اگر آپ ان کو اپنی کنٹری میں دوبارہ واپس لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیلنج ہے، وہ کتنا مشکل کام ہے۔ والدین بھی سوچتے ہیں، بچے بھی سوچتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے ملک میں جا کے اسی سوسائٹی کے اندر کیسے سیٹلڈ ہوں گے۔ اگر آپ کسی پرابلم کی وجہ سے نکلے ہیں، کسی پریشانی کی وجہ سے نکلے ہیں، پھر ایک اور کانشیسنس شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں تو یہ مسائل ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، تو ابھی ہم وہاں جا کے کیسے سیٹل ہوں گے، کیسے رہیں گے وہاں پہ، کیسے اپنا کیریئر بلڈ کریں گے، ایجوکیشن کنٹینیو کرنی ہے تو کیسے کریں گے۔ پھر اگر بچوں یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بچوں کو یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرنا ہے۔ اگر اپرچونٹی مل گئی ہے سیٹل ڈاؤن ہونے کی، اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا، یہ ایک بڑی اچھی سچویشن ہے، بڑی بلیس سچویشن ہے کہ جہاں پہ پیرنٹس کو یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ بچوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، بچوں کی جاب لگ گئی، بچوں نے رہنا شروع کر دیا، ان کو پاسپورٹ مل گیا۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں چلے گئے جہاں پہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے، یعنی آپ کو پاسپورٹ بھی نہیں ملتا، آپ کو پی آر بھی نہیں ملتا، آپ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہے، تو یہ ایک علیحدہ چیلنج ہے والدین کے لیے۔ تو یہ نمبر آف چیلنجز ہیں جو والدین فیس کرتے ہیں جب وہ ملک سے باہر نکلتے ہیں۔ تو جو بے قوم رشتہ دار ہیں یا لوگ ہیں یا ریلیشن شپس ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس نکل گئے ہیں ملک سے باہر، یہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بڑے یونیک چیلنجز ہیں، کیونکہ جب آپ دوسرے ملک میں ہوتے ہیں تو آپ کا سٹیٹس ہی تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کو لوگ مختلف نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ امیگرینٹس ہیں تو اس کو جو لوکل لوگ ہیں وہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں،
اگر آپ ویسے آ کے رہ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں بچوں کو، کام کر رہے ہیں، اس کو بھی وہ لوکل لوگ جو ہیں، جو آپ کے ارد گرد لوکل لوگ ہیں، وہ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو باہر زندگی گزارنے کے اپنے یونیک چیلنجز ہیں، اس کو جو بیک ہوم لوگ ہیں ان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن میری ایک سجیشن ہے، جو لوگ اپنے بچوں کو ملک سے باہر لے کے آتے ہیں، تو پھر آپ ایسے کنٹریز میں جائیں جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، ان کو پی آر مل سکتی ہے، ان کو پاسپورٹ مل سکتا ہے۔ دوسرا، آپ کوشش کریں کہ ان کی اپنی ویلیوز کا، اپنی ریلیجس ویلیوز کا، سوشل ویلیوز کا تھوڑا خیال کریں، اپنے گھر میں ایسا ماحول رکھیں تاکہ بچے اس سے انٹریکٹ کرتے رہیں ڈیلی بیسس پہ، اور ایسی کمیونٹی میں جا کے رہیں دوسرے ملک میں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے طرح کے لوگ ہیں اور آپ ان میں ایڈجسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور بچوں کی جو تربیت ہے وہ بھی اچھی طریقے سے ہو سکے گی۔ تیسرا، آپ یہ کوشش کریں کہ بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کے ریلیشن شپ کا خیال کریں، بچوں کے رشتوں کا خیال کریں، تاکہ بچے کسی غلط طرف نہ نکل جائیں۔ کوشش کریں کہ ایک سرٹن ٹائم کے اندر، ایک سرٹن ایج کے اندر آپ اپنے بچوں کو انگیج کریں، بچوں کی شادیاں کروائیں، بچوں کو سیٹل ڈاؤن کریں، اور پھر اپنا تعلق اپنے ملک سے بھی توڑنا نہیں ہے بالکل۔ آپ کے جو روٹس ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، آپ اپنے ملک میں آئیں جائیں، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بھی رکھیں، دعا سلام رکھیں، تاکہ آپ کی سوشل لائف وہاں پہ موجود رہے۔ کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ کو اور آپ کے بچوں کو واپس جانا پڑتا ہے، جا کے سیٹل ڈاؤن ہونا پڑتا ہے، تو آپ کا کنیکشن آپ کے ملک کے ساتھ امپورٹنٹ ہے۔ کچھ اچھے دوست ہیں یا اچھے ریلیشن شپس ہیں جو سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ تو یہ کچھ آئیڈیاز تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کہ جو والدین اپنے بچوں کو دوسرے ملک میں لے کے آتے ہیں، ان کے اپنے یونیک چیلنجز ہیں، اور ان یونیک چیلنجز کو کیسے مینیج کرنا ہے، یہ کچھ سجیشنز ہیں جو میں نے آپ کو دیں۔ اور بیک ہوم بھی میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ زندگی باہر اتنی بھی آسان نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔